تہران میں پاکستانی سفارتخانے پر اسرائیل کی بمباری کا پاکستان نے سخت رد عمل دے دیا ہے اور اسرائیل کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتانا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ایران پر امریکی حملے کی تپش صدر ٹرمپ کے گھر تک پہنچ گئی ہے اور ٹرمپ کی سالی نے ٹرمپ پر تھپڑ برسائے اور ٹرمپ نے اپنی سالی پر تھپڑ برسائے۔ یہ ماجرا کیا ہوا اور آخر کار ٹرمپ نے اپنی سالی کو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق گرفتار کروا دیا۔ یہ کہانی کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں، یہ میں نے آج کے پروگرام میں بتانا ہے۔ ناظرین یہ بات سنیں کہ جو ایران پر جو حملہ تھا امریکہ اور اسرائیل کا، اور یہ دنیا میں ثابت ہو گیا کہ امریکہ نے اسرائیل پر حملہ ٹرمپ نے ایران پر حملہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا اور اس میں اس کا دماد بھی سفارشی تھا۔ اب یہ جنگ ہو رہی ہے اور یہ اس کو تقریباً 28 روز سے زائد ہو گئے ہیں کہ امریکہ ایران کو نیچے نہیں دبا سکا اور نہ ہی سیز فائر کروا چکا ہے، کہ نہ ہی ان سے کروا چکا ہے کہ سرنڈر کر رہو یہ وہ۔ تو اب جو اسرائیل ہے وہ پنگے لینے سے باز نہیں آ رہا، قطعاً باز نہیں آ رہا۔ کل اس نے جو ایران اور روس کے درمیان جو سپلائی لائن تھی اس پہ بمباری کی اور اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ پھر روس نے کہا کہ بندرا پتر بن، میں اب تجھے ڈائریکٹ جواب دوں گا۔ اب اس کے فوری بعد جو ہے جو روس سے رد عمل سخت آیا کہ اب میرے میزائلوں کا رخ بھی تیری طرف ہوگا، تو اس کے بعد اسرائیل اور اس کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں انہوں نے کل جو ہے وہ حد نہیں پار کر دی اور جناب والا جو ایران کا دارالحکومت ہے تہران کے اندر جا کے سینٹر میں پاکستان کا سفارت خانہ موجود ہے، جہاں سے تقریباً 15 کلومیٹر دور پاسدار ایران کا جو فوجی ہیڈ کوارٹر ہے وہ موجود ہے۔ اب جو اسرائیل نے اچانک بمباری کی، وہ بمباری کا نشانہ بنایا پاکستان کو ڈرانے کے لیے اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اور دنیا کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ پاکستان کے سفارت خانے اور پاکستان کے جو تہران میں سفارتکار ہیں وہ یاسر ٹیپو ہیں، اور یاسر ٹیپو بڑا دبنگ پاکستانی ہے اور وہاں کوئی 22 سے 24 لوگ سفارت خانے کے پاکستانی موجود تھے۔ اب رات کی تاریکی میں جو اسرائیل نے بمباری کی، پاکستان کے جو سفارت خانہ ہے اور پاکستان کے سفارت خانے کی جو رہائش بھی اسی علاقے میں ہے سفارتکار کی، اس کے قریب ترین بمباری کی اور تاثر یہ دیا دنیا کو، اور پھر خود ہی خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں چلا دی کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے پاکستان کے سفارت خانے پر اور اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، میں آپ کو جو سچی بات بتا رہا ہوں۔ بمباری تو کر لی، اب اگر اسرائیل کا جب ان سے پوچھا گیا، اس کے بڑوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا جی میں نے تو پاسداران ایران کا جو ہیڈ کوارٹر تھا اسی علاقے میں تھا، میں نے تو وہاں بمباری کی ہے۔ بھائی عقل کے اندھے الو باٹے اسرائیلیے تجھے یہ پوچھے کہ وہاں پاکستان کا سفارت خانہ تہران میں جہاں پہ موجود ہے، پاسداران جو علاقہ ہے وہاں پہ جو موجود ہے، وہاں سے تو 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے جو ایرانی فوج کا ایک ہیڈ کوارٹر ایئر بیس تھا، وہاں پہ بیس تھا، فوج کا بیس تھا، وہ 20 کلومیٹر دور بنتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا جی کہ میں نے تو وہاں پہ ایرانی فوج تھا اس پہ حملہ کیا۔ لیکن دیکھیں 20 کلومیٹر ایک ایریا ہے، ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے، اس میں درمیانی فاصلہ بہت ہوتا ہے، تو جناب والا یہ اس نے کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے سفارتکار یاسر ٹیپو اور ان کی پوری ٹیم جو ہے بالکل خیریت سے ہے، بحفاظت ہے۔ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد پاکستان سامنے آیا اور پاکستان نے بھرپور اور کرارا جواب دیا ہے اسرائیل کو۔ پاکستان کے فوری جو وزارت خارجہ تھی وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ نہ سمجھنا کہ پاکستان قطر ہے یا ایران ہے، سمجھ گئے نا میری بات؟ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہ قطر نہیں ہے کہ اور سعودی عرب جہاں اپنے ایران کی کاپی جو میزائلوں کی تھی شاید 36 کی وہ بنا کر آپ نے وہاں بمباری کی، تو اگر پاکستان انہوں نے کہا پاکستان کے جو جواب دیا رد عمل دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان قطر نہیں ہے، اور اگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ
پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو کراس مت کیجیے گا، ورنہ آپ کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا دیکھے گی، کبھی کہا کرے گی دنیا کے ایک تھا ایک فرعون، ایک تھا ایک جلاد، ایک تھا کسائی، وہ تھا نیتن یاہو، ہوتا تھا، یہ ہوگا۔ اور پھر پاکستان نے بڑا تگڑا رد عمل دیا انہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر آئندہ ایسی غلطی کی تو پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ حالانکہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان اس جنگ کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ پاکستان کی ہمدردیاں تمام تر پاکستانی قوم، افواج پاکستان، پاکستان کی حکومت ایران کے ساتھ ہیں، اہل ایران کے ساتھ ہیں، اور ان کے دل، پاکستانیوں کے دل بھی اہل ایران کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ناظرین کہ پاکستان پچھلے کچھ روز سے سیز فائر کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور پاکستان نے پیشکش کی ہے کہ وہ ثالث بھی ہے، بن سکتا ہے، اور اسلام آباد میں بیٹھک بھی کروا سکتا ہے، اور صلح کی کوششیں کر رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب پاکستان صلح کی کوششیں کر رہا ہے، جب یہ خبریں سامنے آئی تو انڈیا میں صف ماتم بچ گئی، وہاں کہا جی چودھری پاکستان بن گیا، چودھراہٹ تو پاکستان لے گیا۔ اب ایسے وقت میں جب پاکستان کوشش کر رہا ہے سیز فائر کی امریکہ اور ایران کے درمیان، تو ایسے وقت میں وہ کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے اسرائیل سے بمباری کروا دی پاکستانی سفارت خانے کے پاس، اور پھر دنیا کو خبریں یہ چلا دی کہ پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے، وہ اسرائیل ہی ہے، اور اس کا بغل گیر بچہ، اس کی کاپی، نیتن یاہو کی کاپی مودی ہے، جو یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے جتنا اچھا جواب دیا ہے، امید ہے کہ آئندہ اس کمینے کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے سفارت خانوں کے ارد گرد بھی دیکھ سکے، میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کی جو میلی آنکھ ہے پاکستانیوں کی طرف اٹھنے والی، اس کو بھی نکالنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو ناظرین یہ خبر تھی۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے میں آپ کو اگلے پروگرام میں دیتا ہوں۔ جاوید اقبال کو دیں اجازت، چلنے کے بعد۔